ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھوں کہ وہ کیا تھی ڈیٹیلز اور کیسے وہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا, کیسے آپریٹ ہوا, کیا ہوا وہ سب کچھ. بڑا اچھا کیس تھا وہ اور یادگار. میں نے کبھی یہ نہیں کہا آئی ایم دا مین ہو ڈیڈ دا بیسٹ. میں سمجھتا ہوں ہمارے کولیگس پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ کام کر رہے ہیں. بس جو کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سراہا جائے تو میں سمجھتا ہوں گا کہ ہم بھی بارڈر لائن پہ ویسٹرن بلاک پہ, کیونکہ ہم لوگ جو اے ٹو زی وہیں سے ٹرینڈ ہو کر آئے ہوئے ہیں. ناؤ وی آر ونگ. تو پیشنٹ کی بات کر رہی تھی تو یہ 40 ایئرز اولڈ بلوچستان تربت کا پیشنٹ تھا, دار, اور بڑی خراب حالت میں ہماری کنسلٹیشن میں آیا. اس کا الٹا دھڑ جو ہے وہ بالکل جو پیرالائز ہو چکا تھا اور ایک آنکھ سے نابینا تھا اور کوماٹوس کنڈیشن تھی. بلڈ پریشر جو ہے وہ لیول کو ٹچ کر چکا تھا, اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو رہا تھا, اور ریسپائریٹری ڈسٹریس یعنی سانس لینے میں بھی پرابلمس وغیرہ ہو رہی تھی. تو اس وقت جو ہے میرا بہترین ساتھی جو میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے, نیورو ریڈیولوجسٹ بھی ہیں, تو انہوں نے کہا فوری طور سے جو ہے ان کے سی ٹی اسکین سی بی کی کروا دیں. تو فوری طور سے سی ٹی اسکین محترمہ نے کیا اور اس میں جو ہے ہاف آف دی برین میں جو ہے وہ ٹیومر تھا, جو واقعی میں کرکٹ کی گیند سے بھی بڑا تھا واقعی میں. اور ایمرجنسی جو ہے میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی شوڈ ہیو ٹو بی آپریٹڈ. تو وہ کچھ ہمارے ہاسپٹل سے بھی جو سٹی میں ہیں وہاں سے بھی ہو کر آ چکے تھے. تو اینی وے دیٹ واز دا لاسٹ اسٹیج. تو میں نے فیملی سے بات کی, انہوں نے جو مجھے موقع دیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کیس 7:30 بجے 7:30 دا ایوننگ میں اسٹارٹ ہوا اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ 3:30 اور 4 o'clock جو ہے وہ ختم ہوا. تو کافی لمبا کیس تھا. اور میرے ساتھ جو ہے ڈاؤ میڈیکل کالج سول ہاسپٹل کے پروفیسر ہیں, پروفیسر ٹیپو سلطان صاحب. از اے ویل نون نیورو انستھیسیولوجسٹ آف دس کنٹری. تو انہوں نے بھی ایوالویٹ کیا, ری ایوالویٹ کیا, ڈیسائیڈ وہ آپریٹ کیا اور ساتھ خیریت سے جو ہے کافی جو ہے فلیکچویشن کے بعد بی پی وغیرہ یہ ہوا, بلڈ ٹرانسفیوژن بھی خاصی ہوئی, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ریموول جو تھا وہ اس کا ہو گیا. اور جو میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ابھی تک اس کا سائز اور 1700 ٹیومر تھا, اور وہ کمپلیٹ ریموول کے بعد جو ہے وہ یو کین ناٹ بلیو. عام طور سے برین ٹیومرس کے پیشنٹ جو ہیں کافی ٹائم آئی سی یو میں رہتے ہیں, انٹینسیو کیئر یونٹ میں. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ کافی بڑا ٹیومر تھا. ریلی بڑی محنت کر کے نکالا, کمر بھی دکھنے لگی تھی, یعنی پین ہونے لگا تھا ہماری بھی. کتنے گھنٹے بنے؟ 7:30 بجے سے 3:30 بجے اگلے دن تک بہت گھنٹے. تو اینی وے آئی سی یو میں رہا, اور آئی سی یو میں 2 دن رہنے کے بعد پیشنٹ جو ہے شفٹ کر دیا گیا وارڈ میں. اور الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی, پاکستان میں لمیٹڈ فیسلٹیز کے اندر وہ کام کیا. اور ریلی میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر کہوں گا پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے, اور وی آر ریئلی ورکنگ ویری ویری ہارڈ فار پاکستان. اور ابھی تک جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کلیم انٹرنیٹ پہ بھی کیا, تو ابھی تک کلیم کسی نے نہیں کیا. آپ صرف ڈاکٹر صاحب کو ہی اسسٹ کرتی ہیں یا اپنا انڈیپینڈنٹلی بھی رن کرتی ہیں؟ میں ہمدرد کالج آف میڈیسن میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ریڈیولوجی میں, وہاں پہ ٹیچنگ ہے, اس کے ڈپارٹمنٹ کو رن کرنا ہے. بہت سارے پیشنٹس ایسے ہاسپٹلس میں آتے ہیں کہ ان کو کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بھائی تم تو ٹھیک نہیں ہو سکتے, تم تو گھر جاؤ. ان کو اب گھر لے جائیں, اب ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے, اپنی بیماری سے, سمجھتے ہیں کہ جی اب تو ہم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے. ان کو کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ نہیں آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ یہاں پہ جو ہے 2 فلاسفی جو ہے ایگزسٹ کر رہی ہیں. ایک فلاسفی تو یہ کہہ رہی ہے کہ گھر چلے جائیں. تو پرابلم یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ جو کہتے ہیں گھر لے جاؤ, ایسے پیشنٹ کا کیا کریں. تو ناؤ وی شوڈ ہیو ٹو ڈیسائیڈ نو. آخری وقت تک جو لوگ جو سرجنز یا جو فزیشین جو کلینیشین جو فائٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہی سکسیسفل ہوتے ہیں. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس. آپ کے پاس کوئی ایسی خاتون نہیں جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو بھائی, یا کوئی صاحب ایسا ہے کہ جی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتی اور آپ نے کوشش کی ہو
کچھ علاج کیا ہو, کچھ آپریشن کیا ہو اور وہ ٹھیک ہو گئی ہوں؟ جی ہاں, کئی کیسز آتے ہیں. ان میں سے مجھے ایک اپنا ریمارکیبل جو ہے وہ آپریشن یاد ہے, اللہ کی اس میں بھی بڑی کرم نوازی ہوئی ہم پر, کہ ایک خاتون تھی, وہ ایک انسٹیٹیوشن میں پبلک ہاسپٹل, اس میں 2 مہینے جو ہے وہ علاج کراتی رہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ٹانگوں سے محتاج تھیں, پیرالائز تھیں, شی کین ناٹ واک, اور ان کے بھی 4 بچے تھے اور ایک ان کی صاحبزادی بھی تھیں 21 ایئرز کی. تو 2 مہینے رہنے کے بعد ڈاکٹرز نے ریئلی سوری ٹو سے دیٹ, ہماری کمیونٹی ہے, مطلب ڈاکٹرز کمیونٹی, آئی مین وی آر پاکستانی, تو کچھ لوگ ہوں گے ان کو ہو سکتا ہے ان کے پاس فیسلٹیز نہ ہوں, ایبلٹیز کو آئی کین ناٹ چیلنج بیکاز آئی ایم ناٹ دا اتھارٹی. تو وہاں پہ جو واقعی میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں گا کہ جب آپ دے دیا تھا لوگوں نے, ہوپ لیس لوگ تھے, تو اینی وے میرے یہاں آئے تو میں نے ان کا ریوالویٹ کیا. کیس تو مشکل تھا, پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ جی گھر چلے جائیں تو پیرالائز فار دی ہول لائف, مدر آف 4 kids, تو مشکل کام تھا ان کو زندگی کنٹینیو کرنا. تو ہوتا کیا, یہ تو ہمیں معلوم ہے, کہاں جاتے, تو ہو سکتا تھا وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, سوسائڈل کیس ہو جاتا. تو اینی وے وی ہیو ارینج فیملی میٹنگز, اور ڈیسائیڈ ہوا کہ خاتون تھیں کراچی میں موسیٰ لینے کی جگہ ہے لیاری, وہاں کی خاتون تھیں وہ, اور پبلک ہاسپٹل سے آنے کے بعد گھر پہ تھیں. پھر آئیں, میں نے ایوالویٹ کرنے کے بعد ان کا آپریشن کیا, ریڑھ کی ہڈی کا, کمر کا درد وغیرہ تھا, پیرالائز تھیں, اور یورینری فیکل انکانٹیننس وغیرہ, یعنی کہ پرابلم تھی, دونوں پیشاب خان نہیں آ رہے تھے, تو وہ بھی مسئلہ تھا. آپریشن کا ڈیسائیڈ کیا, اور وہ بھی کافی لینتھی آپریشن تھا. اور پھر میں اپنے خدا کو یاد کرتا ہوں, اتنی ایجوکیشن لینے کے بعد جو ہے, اتنی محنت کرنے کے بعد میں نے دیکھا ود ان 2 days, 2 to 3 days, the woman was walking. Oh my God, I can't believe what it is. میں بڑی محنت سے کرتا ہوں, لیکن بس پھر میں یہ کہوں گا, اتنی ایجوکیشن لینے کے ویسٹرن بلاک میں رہنے کے بعد اب مجھے خدا واقعی میں بہت قریب سے یاد آنے لگا کہ جب تک واقعی میں اس کی مدد نہ ہو تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. بالکل. اور وہ خاتون جو ہے وہ چلنے بھی لگیں, واک کرنے لگیں, اور جن لوگوں نے ان کو ڈسچارج کیا تھا اپنے انسٹیٹیوشن سے, تو انہوں نے بھی پڑھا, انہوں نے بھی دیکھا, انہوں نے بھی جو ہے سیکھا کہ واقعی میں کہ تھوڑی سی محنت کر دیتے تو یہ ہو جاتا. تو صدیقی صاحب آپ نے کیا کیا, وہ کیا, جو بھی تھا ایکسپلینیشن میں نے دی, ان کو بتایا. تو بہرحال ایٹ دی اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ پیرالائز وومین جو تھی, دونوں پیروں سے معذور خاتون, جس کو ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم تھا, تو وہ چلنے لگی اور چل رہی ہیں. ان کو کنٹرول بھی کیا, پھر دوبارہ MRI, ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں, کنٹرول ہوا MRI اسپائنل کارڈ اور بیک بون کا, ایوری تھنگ از پرفیکٹ ناؤ, اور ریئلی شی گاٹ اے نیو لائف. آپ مجھے بتائیے, کسی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کیوں ریڈیولوجسٹ بن گئی, اس کی وجہ سے تو کینسر بھی ہو سکتا ہے؟ اکثر لوگوں کو بلیو ہوتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو ریڈیشن ہوتی ہے اس میں اس حد تک نہیں ہوتی کہ مریض کے لیے ہارمفل ہو, اور اس کے علاوہ پروٹیکشن وغیرہ یوز کی جاتی ہے مریض کے لیے, تو مریض کو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے. مریض کو اتنا نقصان نہیں ہوتا. اور جو ٹیکنیشین ہوتا ہے, پریگننٹ وومنس کو تو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ایکس رے میں جائے, لیکن وہ الٹرا ساؤنڈ کرا سکتی ہے. جتنا چاہے وہ الٹرا ساؤنڈ جب بھی کرانا چاہے, MRI کرانا چاہے وہ کرا سکتی ہے, لیکن CT اسکین اور ایکس رے کو پریگننٹ وومن کے لیے منع کرتے ہیں. ہاں, اس لیے کہ الٹرا ساؤنڈ از سیف اس کے مقابلے میں. اس کا منع کرتے ہیں ڈاکٹر, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے ہیں نقصانات, ہے نا. ہاں, مگر اتنے ہارمفل نہیں ہے کہ اس کو کوئی کینسر ہو جائے گا یا کچھ نہیں. دیکھیے نا, جب ایکس رے ہو رہا ہوتا ہے سب کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں, آپ بھی ہٹ جائیں, آپ بھی ہٹ جائیں, اور وہ جو ایکس رے لینے والا ہوتا ہے وہ خود بھی ایک اس کے پیچھے چلا جاتا ہے, شیل کے پیچھے, کہ وہ ایکسپوز نہ ہو جائے, یا شاید زیادہ ایکسپوجر کی وجہ سے وہ بیمار نہ پڑ جائے, اس وجہ سے وہ اتنی پروٹیکشن کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کیا رجحان ہے لوگوں کا کہ اگر ڈاکٹر ان کو کہے کہ جی آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں یا آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں, تو لوگ کرواتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم بیمار پڑ جائیں گے یا یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا؟ ابھی تک ایسے کرتے ہیں لوگ کرواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے علم میں ہوگا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بیک ایک کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے, بہت سیریس پرابلم بھی کوئی ہو سکتا ہے. Am I right? Absolutely, you are right. کیا کیا ہو سکتا ہے؟
خواتین کی حد تک اگر بات کریں گی تو کئی وجوہات ہوتی ہیں. میں 2-3 پوائنٹس بولنا چاہتا ہوں کہ بچے کی کے دوران جو ہے کیلشیم وغیرہ کا استعمال جو ہے خواتین کو جو ہے وہ کرنا. جس طرح سے آئرن کی کمی کو آپ لوگ جو ہے فلفل کرتے ہیں, اسی طرح سے آسٹیوپروسس جو ہے اس کا مطلب یہ بون جو ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی وجہ سے ہلکی ہو جاتی ہیں, ان میں جو ہے کمزور ہونے کا خطرہ رہتا ہے, تو لہٰذا وہ دوائیں بھی استعمال کرنی چاہیے. اچھا, آپ جو ہے وہ پوسٹ مینوپازل پیریڈ سے پہلے یعنی خواتین میں 48 ایئرز سے کچھ عرصے پہلے کیلشیم جو ہے شوڈ سپوز ٹو بی پرسکرائب بائی دی ڈاکٹرز, تاکہ جو ہے اندر جا کے اس کو پرابلم نہ ہو. خاص کر یہ ہارمونل چینجز جو ہیں پری اور پوسٹ مینوپازل کے فوراً بعد جو آتی ہیں اس میں ڈپریشن وغیرہ بھی ہوتا ہے, پھر بیک بون وغیرہ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ بتائیے اس میں کوئی ہم نیورو سرجری یا کوئی اسپائنل کارڈ وغیرہ کوئی سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے یا یہی اسی قسم کا ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک میں نے کیس پڑھا تھا اخبار میں ناظرین کہ ایک خاتون کی کمر میں تکلیف تھی, وہ سمجھی شاید میں تھک گئی, میں اوپر کام کا بوجھ زیادہ ہے یا کیا ہے, انہوں نے پین کلر کھائی لیکن افاقہ نہیں ہوا. پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ چلا کہ ان کی جو حرام مغز ہے اسپائنل کارڈ میں جو آ رہا ہے اس میں کچھ پرابلم تھا, ویسلز میں بلڈ صحیح سے نہیں جا رہا تھا, آبسٹرکشن تھی کیا. جی ہاں, یہ جو ہے ہمارے یہاں جو ہے کامن, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ناؤ آئی گاٹ یور پوائنٹ. بیک بون میں جو ہے پین جو ہوتا ہے, لو بیک ایک جس کو کہتے ہیں گے, تو اس کو واقعی میں ایزی نہیں لینا چاہیے, اور بیسکلی جو ہے ایکس رے وغیرہ اور بیسک انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جو ہے اسپیشلسٹ جو کنسلٹنٹ جو ہوتا ہے جس کو کام کرنا ہے اسے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے لوگوں کو. چھوٹے موٹے جو ہے بیک ایک وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو NSAID وغیرہ جیسے آپ کہہ رہی تھیں اس سے بھی جو ریزالو ہو جاتے ہیں. اگر جو ہے پرابلم سالو نہ ہو اور کمر میں پین کانسٹنٹلی رہ رہا ہوگا اور جیسے آپ کو 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا فائدہ نہیں ہو رہا, تو آپ بہرحال آرتھوپیڈک سرجن یا نیورو سرجن جو ہوتے ہیں پرٹیکولرلی نیورو سرجن اس پر کام کر رہے ہیں تو ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اچھا, ہوتا کیا ہے بیک بون میں جو ہے موڑوں کے درمیان میں جو ہے فاصلے کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اور ورٹیبری جس کو کم ریڑھ کی ہڈی کے موہرے کہتے ہیں آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں, کسی ٹراما کی وجہ سے وزن زیادہ اٹھا لیا یا سلپ ہو گئے, اس کی وجہ سے جو ہے کچھ حصہ ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے گا, جو فوری طور سے تو پتہ نہیں چلتا لیکن بعد میں جا کے اس کے جو ہے نتیجے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. اور جو موہروں کے درمیان میں جو گوشت ہوتا ہے عام طور سے ہم اسے ڈسک کہتے ہیں گے, تو سلپ ڈسک جو ہے وہ اس کو جو ہے سیریس لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اگر اس کا ٹریٹمنٹ اگر صحیح ہاتھوں میں نہ ہو رہا تو ٹانگ جو ہے وہ معذور بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیریس ہے. یس. ہوتا کیا ہے, ریڑھ کی ہڈی میں سے جو حرام مغز جس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں جو گزر رہی ہوتی ہے سائڈوں سے جو ہے وہی رگیں نسیں جو ہیں پیروں میں آ رہی ہوتی ہیں جو واک کرنے میں کام آتی ہے. موٹر ایکٹیویٹیز کو کہتے ہیں, سنسیشن ہے, فیلنگ ہے, نمنس جیسے سن ہو جانا, اس ٹائپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تھوڑا سا بھی جو ہے اگر نرو روٹ جو ہے رگیں نسیں جس کو آپ کہہ رہی ہیں اس کو اریٹیٹ کرنا شروع ہے, سمٹمز جو ہے شروع ہوتے گے اور وہ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا شروع ہوتا ہے. کیا ہے جی کمر میں تو درد ہے, میں جھکتا ہوں تو جی وہ ٹانگ میں بھی تھوڑا سا جو ہے درد آنا شروع ہو گیا اور سن وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں جو ہے انویسٹیگیشن میں آف کورس آج کل جو پریورٹی میں وہ MRI آف دی لمبو سیکرل اسپائن یا ڈورسل اسپائن یا سرویکل اسپائن وغیرہ کرواتے ہیں. پھر اگر اس میں جو ہے نرو روٹ کمپریشن یعنی رگ وغیرہ دب رہی ہو تو ابتدائی دنوں میں جو ہے 21 ڈیز کا جو میرا اپنا وہ ہے کلینکل پریکٹس میں کہتا ہوں فزیوتھراپی وغیرہ جس کو سکائی وغیرہ بھی کہتے ہیں اور ورزش وغیرہ بھی کہتے ہیں جو کمپیٹنٹ ہینڈس میں ہونی چاہیے, اس کی ہم لوگ ایڈوائز دیتے ہیں. اس کے بعد اکثریت جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر صحیح نہ ہو تو فردر جو ہے وہ ہم ایگریسو ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں جس کو سرجیکل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. تو آف کورس جو ہے ڈی کمپریشن یعنی نرو روٹس اور یعنی حرام مغز سے نکلنے والی رگیں اور نسیں جو ہوتی ہیں ان پہ سے دباؤ ہٹانا جو ہے سرجیکل ضروری ہوتا ہے. ادروائز اگر آپ نے جو عام طور سے کنزرویٹو میڈیکل ٹریٹمنٹ جیسے یا فزیشنز کرتے ہیں اگر وہ جاری رکھا تو اس صورت میں جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے.
اس سلسلے میں صرف ایڈوائز یہی ہے تو برائے مہربانی جو فزیشنز جو ہیں پرٹیکولرلی جنرل فزیشنز جو ہیں ان کو چاہیے، اب دیکھ رہے ہیں کہ کمر میں درد کانسٹنٹلی ہے، دوائیں آپ دے رہے ہیں وغیرہ کارٹیکائڈ وغیرہ بھی آپ نے دے دی ہیں اور دوسری دوائی بھی دے دی ہیں، اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا تو اسپیشلسٹ کے پاس جو ہے برائے مہربانی ایسے کیسز کو ریفر کر دینا چاہیے تاکہ اسپیشلسٹ جو ہے اپنے لیول پر اس کو ایوالویٹ اینڈ ری ایوالویٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے جسٹیفائی کرے گی کنزرویٹو میڈیکل ٹریٹمنٹ میں جائے گا پیشنٹ یا سرجیکل میں جائے گا۔ بتائیے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیماری ڈاکٹرس کے پاس جائیں گے، جبکہ ہم لوگ جب باہر تھے تو ہیلدی جو بچے تھے وہ بھی ڈاکٹرس کے پاس جاتے تھے ویکسین اور اپنا روٹین چیک اپ کرانے کے لیے، اپنے بلڈ کا روٹین اینول چیک اپ ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ صرف سمجھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جب جانا ہے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیمار بھی بہت سیویئرلی جب ہو جاتے ہیں تو تب جب گھر کی دوائی بھی کام نہیں آتی ہے، جب دادی اماں کے نسخے بھی کام نہیں آتے تب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ پاکستان میں ایک بچے لیے ہاسپٹل کے حوالے سے ہیلدی کڈس کمپٹیشن کروایا تھا، اس میں ہاسپٹل میں ہیلدی بچے آئے تھے اور کافی اچھا لوگوں نے اس پہ رسپانس دیا اور کافی کامیاب شو گیا تھا وہ۔ ہمارے بہت سارے شو بزنس کے کچھ ایسے ستارے ہیں، کچھ ایسے سٹارز ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے زیر علاج رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے فوٹو اخبار میں چھپتے ہیں اپنے پیشے کے حوالے سے، طب کے حوالے سے، سرجری کے حوالے سے، اور بڑی ہماری ملک کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ مہدی حسن صاحب جو ہمارے ایک ایسٹ ہیں ہمارے ملک کا اور ہمارے ملک کے بہت مایہ ناز فنکار ہیں، تو دنوں وہ علیل ہو گئے تھے اور ان کی حالت بہت کرٹیکل تھی، ڈاکٹر صاحب نے ان کا علاج کیا۔ محمد علی جو ہمارے ملک کے بہت معروف فلم اسٹار، ان کی طبیعت تھی، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے انڈر ٹریٹمنٹ رہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ سمجھے کہ شو بزنس کے ڈاکٹر ہو گئے، اسٹارز کے ڈاکٹر ہو گئے۔ مہدی حسن کے بارے میں جو ٹریٹمنٹ کیا اس سے کافی ان کو جو ہے ہو گئی ہے اور بولنا بھی تھوڑا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور ان کی فزیو تھراپی وغیرہ جو ہے ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت جلد جو ہے وہ گائیکی کے قابل ہو جائیں گے اور گانا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک محمد علی صاحب کا تعلق ہے، ان کو تو پیٹ کا جو ہے وہ السر تھا، اس سے بلیڈنگ وغیرہ ہوئی تھی، تو میں ان کے بہت قریبی پرستاروں میں سے ہوں اور آئی لو دس چیف، اور ہمارے لیے تو ایک آنر بھی ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے اور آئی ہیو اے ویری گریٹ ریسپیکٹ فار ہم۔ تو ان کا کیس جو ہے لاہور میں جو ہے جو سرجنز نے جو ہے آپریٹ کیا تھا، جو کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہرحال آپریٹ ہوا، جنرل سرجن نے لاہور میں کیا اور سکسیزفلی وہ کیس گیا اور ماشاءاللہ اب جو ہے وہ کافی اچھے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ناظرین کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے نہ گھبرائیے، اگر آپ کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہے، کوئی شکایت ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ سیلف میڈیکیشن کریں، اچھا ہوگا کہ آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں، اور اگر وہ کہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں اور اس کی دی ہوئی دوا جو ہے وہ استعمال کریں، اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے علاج میں لاپرواہی برتی یا اس کو امپورٹنس نہیں دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے۔ میں اپنے پارٹیسپینٹس ڈاکٹر صدیقی اور ڈاکٹر عالم آرا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر آئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہیں کچھ دمکتے ہوئے چہرے، کچھ روشن چہرے، کچھ ایسے نام جو آپ کے لیے بہت زیادہ شناسا ہیں۔ یہ وہ چہرے ہیں جنہیں آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے نام آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ایکٹرز، ایکٹریس، ڈائریکٹرز۔ آئیے ملتے ہیں۔ یہ جو کچھ گرین ہوا ہے، ہری ہری سوج رہی ہے، یہ ہے عدنان جیلانی، اور ان کے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں پیاری سی، کیوٹ سی، یہ ہیں جویریہ عباسی، اور جویریہ عباسی کے ساتھ موجود ہیں ان کے ڈائریکٹر اینڈ تھوڑے سے کچھ ایکٹر، اس پہ ناراض نہ ہو جائے کہیں، شمون عباسی، اور شمون عباسی کے ساتھ ہیں کاشف جعفری، نیو ڈائریکٹر۔
اچھا جی، آج جو ہے وہ کچھ ملا جلا رجحان ہے اور آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ عدنان جو ہیں وہ میں ان سے ابھی پروگرام سے پہلے کچھ بات کری تھی. حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ صرف ایکٹنگ کرتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اب یہ بھی ڈائریکٹر بن گئے ہیں. تو کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر میں ایکٹنگ کرتی ہوں تو میں بھی ڈائریکٹر بن سکتی ہوں، اگر میں کیمرہ چلا سکتی ہوں، کیمرہ پرسن ہوں تو میں بھی ڈائریکٹر بن سکتی ہوں، اور مطلب میں اگر ایکسٹرا کا رول کرتی ہوں تو بھی میں ڈائریکٹر بن سکتی ہوں. پوچھتے ہیں کیسی صورتحال ہے؟ کیوں عدنان کیا دیکھ رہے ہو آج کل، کیسا لگ رہا ہے؟ بھائی ہما آپ نے میرے والے سے جو بات کی، سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. آپ کو بھی السلام علیکم. سب کو السلام علیکم. دیکھنے والوں کو بات یہ ہے کہ میں تو اپنے بارے میں ایک بات جانتا ہوں کہ جو کام میں کر رہا ہوں پہلے میں وہ ٹھیک سے کر لوں. جب اس کام میں سمجھوں گا کہ تھوڑا بہت مجھے کچھ انڈیا مل گیا ہے تو آگے کے بھی سوچیں گے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا میرے خیال میں. اور جو یہ کام کر لیتے ہیں ان کا میرے خیال میں دے آر ویری مچ ٹیلنٹڈ. کیونکہ میرا ٹیلنٹ یہی تک مجھے کہتا ہے کہ جو کام کر رہے ہو پہلے اس کو ٹکا کے کرو، اس کے بعد کی دیکھی جائے گی، جب وقت آئے گا تو وہ بھی کریں گے. شمون، یو اسٹارٹیڈ یور کریئر ایز این ایکٹر، اوکے، اور اس کے بعد دین یو بیکیم اے ڈائریکٹر. تو کیا کچھ سیکھ لیا، کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا؟ میں ایکٹر تھا، میں نے شروع جب کیا اپنا کیریئر تو ایز این ایکٹر شروع کیا، لیکن سچی بات یہ تھی کہ میں جب ایکٹنگ میں نے کی 1.5-2 سال تو اس میں نے جو رولز کیے، مجھے جو کریکٹرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں یا مجھے جو ڈائریکٹرز بلاتے ہیں جن چیزوں کے لیے، وہ ایسا لگنے لگا تھا مجھے کہ وہ ایک مناکشس اس میں مجھے لوگوں نے کاسٹ کرنا شروع کیا. لائک کامیڈی ہونے شروع ہوئی تھی تو وہ ایک کے بعد ایک مجھے کامیڈی میں لوگوں نے فکس کرنا شروع کیا. اس کے بعد وہ سیریس کچھ کریکٹرز کیے تو وہ ایگزیکٹلی وہی سیریس کریکٹرز آ گئے، وہی ہولسٹرز بنا دیے، وہی گنز. تو وہ مجھے بیچ میں سوئچ کرنے کا اور اپنے ٹیلنٹس کو وہ نہیں لگتا تھا، تو میں نے ایک گیپ لیا بیچ میں. اور جس عرصے میں نے یہ ساری ایکٹنگ کا جو سارا پروسیس گزرا تھا، اس میں نے یہ کیا کہ میں نے لوگوں سے جو جن کے ساتھ میں نے سینئرس کے ساتھ کام کیا ان کو بہت غور سے آبزرو کیا، ان سے بہت چیزیں سیکھیں، اور پریکٹیکلی سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے جو بکس میں تھیوریز ہوتی ہیں اور جو بیسک ABCD ہوتی ہے پروڈکشن کی، اس کو میں انکانشیسلی پتہ نہیں کیوں میں اس کو پڑھتا گیا اور میں اس طرف زیادہ دھیان دینے لگا. ایکٹنگ میں ایکسرسائز کرنے سے زیادہ میں ڈائریکشن میں، فوٹوگرافی میں میرا دھیان بڑھنا شروع کیا. تو جو میرے ساتھ ٹیم ہوا کرتی تھی، لائک جو کیمرہ مین ہوتے تھے، جو ٹیم ہوتی تھی، وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوتی تھی کہ اگر میرا کام ہلکا بھی ہو تو کیمرہ مین سنبھال لیتا تھا. مطلب یہ سچی بات ہے، انہوں نے بہت ہاتھ رکھا ہمارے اوپر. اس کے بعد انہوں نے جو میجرز بیسک سکھائے، اب آج وہ لوگ نہیں بھی میرے ساتھ ہیں تو میں بڑا مطلب ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ بغیر ایز این انسٹیٹیوٹ ان لوگوں نے مجھے سکھایا، بیکاز میرے اندر جو انرجی تھی وہ ان کو نظر آتی تھی، تو انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کے. میں بتاؤں کہ میں ایک ڈرامے کے پریمیئر پہ گئی، بالکل نئی ہماری ڈائریکٹر اور فورن کوالیفائڈ. تو جو میں نے رزلٹ دیکھا، میں سمجھ رہی تھی کہ بہت ٹھیک ہے کہ باہر سے آپ جتنا بھی پڑھیں یا یہاں پاکستان میں اگر آپ نے پڑھا ہو، جب تک کہ آپ کا پریکٹیکل کچھ نہ ہو، لرننگ، آپ کا ایکسپیرئنس نہ ہو، وہ نہیں آتا. وہ میں نے دیکھا، وہ لگ رہا تھا کہ پہلی کوشش ہے، اس میں ٹیکنیکل فالٹس تھیں کچھ. پھر جب دوسرا ڈرامہ آیا تو وہ اتنا پرفیکٹ تھا، وہ اتنا. تو پھر میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنا زیادہ ڈفرینس ہے، کیا ہے یہ وہ. لیکن دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ ان کا کام نہیں ہے. پہلے ان کے کیمرے پرسن بھی کوئی ایسے ہی تھے اور بعد میں جن کی ٹیکنیکل ٹیم تھی وہ بہت ساؤنڈ تھی. تو اتنا اچھا رزلٹ آیا. کیونکہ ون مین شو پہ میں مطلب آئی ڈونٹ بلیو کہ میں اکیلا ایک آدمی، میری امیجنیشن ہوتی ہے ڈائریکشن میں. جب میں کوئی اسکرپٹ لیتا ہوں تو میں کچھ امیجن کرتا ہوں، لیکن آف کورس آفٹر آل آپ کو ایک اچھا کیمرہ مین اور امیجنیٹو سی ٹیم آپ کو چاہیے ہوتی ہے جو اس فریم کو سمجھے. کیونکہ ایک سین کسی کرسی پہ بیٹھ کے کرنا تو سننے میں ایک دم سے لگتا ہے کہ ایک کرسی ہے، لیکن اگر آپ نے بینگ اے ڈائریکٹر آپ نے کوئی پرسیو کر لیا ہے اور کوئی آپ کی ٹیم میں جو آپ کا جو کیمرہ مین ہے وہ کوئی لائٹ کے بارے میں کوئی اسپیشل چیز جانتا ہے، تو وہ یہ کرسی پہ بٹھا کے اس سین کی جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ بہت چینج ہوتی ہے، امیجنیشن بہت اوپر چلی جاتی ہے. اس طرح سے تو پھر جویریہ تم بھی ڈائریکشن دے سکتی ہو. نہیں، میں ابھی سمجھتی نہیں کہ اتنی ایبل ہو گئی ہوں کہ ڈائریکشن کر سکوں، لیکن اسسٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں شمون کی جب ہیلپ کرتی ہوں، اکثر پروڈکشن میں ہم لوگ ساتھ کام کرتے ہیں. یہ تو شمون کو کیوں اسسٹ کرنا چاہتی ہے؟ نہیں قریب ترین یہ کیا بات ہے؟ نہیں،
मैं असिस्ट करना चाहती हूँ जनरली करना चाहती हूँ। शमून, आपने किसी को असिस्ट किया पहले? जी हाँ, मैंने असिस्ट किया। मैं यासिर के साथ असल में मेरा काम पहली दफ़ा जब मैंने एज ड्रामा किसी चीज़ को देखा था तो दैट वाज यासिर अख्तर, जिसके साथ मैंने असिस्ट किया था। और यासिर के अंदर जो सबसे मुझे बहुत कम नज़र आई वो ये थी कि वो जो एक हेल्पिंग एक टीचर वाली बात उसके अंदर थी कि वो कभी किसी काम में मुझे रोकता नहीं था। वो मैं मतलब एडिटिंग टेबल पे भी अगर मैं पहली दफ़ा बैठा तो वो सिखाता था, और मैं अगर वो नहीं होता था तो वो मतलब मैं एक चीज़ लगाता रहता था और वो ताकि अप्रिशिएट करता था कि तुमने अच्छा काम। काशिफ जाफरी, आपके क्रेडिट पे कौन कौन से ड्रामे हैं? अभी तो एक नया सीरियल मैं अंगारे कर रहा हूँ, अंडर प्रोडक्शन है। यस, बहुत जल्द ऑन एयर होने वाले हैं एयर वाइज से। 26 एपिसोड्स हैं उसके। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं इस प्रोसीजर्स में आया, मैंने 14 के करीब प्लेस किए, और जो मेरे उस्ताद मोहतरम अहसान अली ज़ैदी, उनको मैंने असिस्ट किया। और जब तक मैं मुतमईन नहीं हो गया अपने काम से, उस वक्त तक मैंने काम को हाथ नहीं लगाया। यानी अब आप अपने काम से बहुत मुतमईन हैं? इतना नहीं हूँ। अब ये तो मैं आपको बताऊं कि जब वो सीरियल ऑन एयर जाएगा तो ऑडियंस मुतमईन होती है या नहीं, है उसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन हमारे डायरेक्टर जो है वो अभी से मुतमईन है। नहीं, मैं मुतमईन की बात नहीं कर रहा। डायरेक्टर कभी भी कंप्लीट डायरेक्टर नहीं होता। अच्छा, वो जब तक, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। बात ये होती है कि ये एक समंदर है, आप इसकी डेप्थ में जितना जाएंगे इतनी कामयाबी पाएंगे, इतनी नई से नई टेक्निक्स आएंगी, पर डूब ना जाए कहीं, हाँ? पार लग जाए। बात ये नहीं है, असल में काम जितना अच्छा नजर आएगा जी, नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए, है ना? कोशिश करते रहना चाहिए। और हर ड्रामे में ही स्पेशलाइज किया में ही, अगर आपको कहा जाए कि जी काशिफ आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं? हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने वीडियोस भी किए, मैंने कुकिंग का प्रोग्राम किया, 26 एपिसोड्स मैंने किए। एक प्रोग्राम चलता था फन कुकिंग, जिसकी आउटडोर पे शूटिंग्स मैं करता था। कुकिंग सारी मैं आउटडोर पे करता था, हालांकि आउटडोर पे कुकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आउटडोर पे कुकिंग किया, मैंने 26 एपिसोड्स मैंने उसके किए। फिर उसके अलावा एक मैं प्रोग्राम किया था, मैंने बिल्कुल रियल स्टोरीज पे मैं था। नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूँ। हाँ, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। कर सकते हैं, इसलिए कि जिस तरह से हर चीज़ में मुख्तलिफ सब डिवीजन होती हैं, तो डायरेक्शन में भी ये होता है कि कुछ लोग ड्रामे के डायरेक्टर होते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक के डायरेक्टर होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, कुछ लोग हैं वो टॉक शोज में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग जो है वो शोज के एक्सपर्ट माने जाते हैं कि इनसे अच्छा शो जो है वो और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ये मैं पूछ रही थी, जैसे शमून मुझे लगता है ड्रामा करता है, अच्छा करता है, और एक चीज़ जो महसूस होती है शमून कि या तो शायद तुम्हारा स्टार्ट ऐसा था, इस वजह से ये इम्प्रेशन हुआ कि जी एक्शन हो, उसमें थ्रिल हो, उसमें चेज हो, इस तरह का एक सस्पेंस हो। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बात करें दोनों काशिफ और शमून, इत्तेफाक की बात है कि दोनों के साथ काम किया मैंने। बीइंग एन एक्टर, जो इनके साथ काम करके एक चेंज महसूस हुआ। आपने पीटीवी के प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, प्राइवेट प्रोडक्शंस में काम किया, उसमें इनसे पहले जो काम कर रहे हैं, जैसे एहसान का नाम लिया, जैसे उन्होंने यासिर का नाम लिया, एक चीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिली है कि जो पीटीवी का हम लोग काम करते आ रहे हैं, कर रहे थे, उसमें जितने भी हमारे पीटीवी के नामवर प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनके ऊपर हमारा पीटीवी बेस करता है, ऐसा कि नहीं जी ये नाम है, ये नाम है, इनके बगैर दे आर पिलर्स, उनका एक अपना एक अंदाज था। यावर हयात साहब हैं, मिसाल के तौर पर, कोई आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, यावर हयात साहब है, हैदर इमाम रिजवी है, काजिम पाशा है, इकबाल अंसारी है, सारा काजिम, इन सबका अपना अपना एक अंदाज था, हर आदमी से किया। अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जितने भी लोग, मिसाल के तौर पर हमारे होते थे कि जी फिक्स फ्रेम है, 2 शॉट है, लॉन्ग शॉट है, ओवर शोल्डर है, ये है सबसे। अभी बीच में हमने कुछ प्रोग्राम देखे, जैसे एक प्रोग्राम देखा था, कॉमेडी लाहौर से आ रहा था, उसका जो नाम भूल रहा, उसके अंदर बकायदा कैमरा जो आपके साथ वो वेव कर रहा है, आपके साथ चल रहा है, अजीब, मतलब देखने को कहेंगे यार ये बकवास शॉट है, ये क्या बनाया हुआ है, लेकिन आंखों को अच्छा लगा, आंखों को भला लगा। इसलिए शायद कि चेंज था। माई नीड्स वैरायटी, हमें चेंज चाहिए, ये दें, काशिफ दें, शमून दें, जितने भी नए लड़के आने वाले, बल्कि आप ये देखें कि कभी कभी एहसास होता है, नॉट ओनली फॉर प्रोड्यूसर्स, नॉट ओनली फॉर डायरेक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब एक्टर्स के लिए भी कह रहा हूँ कि हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं या डायरेक्टर के लिए तो चल सब बेबी हैं उसके,
उससे सबको एक तरीके से एक ही उसमें रखना है कि नहीं जी आप भी मेरे हैं, आप भी मेरे हैं। एक्टर्स का इवन ये होता था कि शुक्र अल्लाह का शुक्र है कि मैं उससे बहुत कम गुजरा हूँ। शायद ये वजह थी कि कुर्बान साहब का बेटा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कि एक एटीट्यूड जो होता था कि एक नया आने वाला आर्टिस्ट वो बेचारा जाता था, अल्लाह आपका भला करे, उसको कहा गया, एक आर्टिस्ट आके बैठा मेकअप रूम में, उसे कहा गया वो फलां आर्टिस्ट आया और वो खा जाएगा तुम्हें। तो उसने कहा जी नाश्ता करके नहीं है घर से, वो मुझे क्यों खा जाएंगे वो। नॉन प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगलों को बूस्ट करो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ना कि उनका कॉन्फिडेंस आप शटर करो। ये चीजें बढ़ती रही, वो अंदर अंदर चीजें पकती रही इन लोगों की। इंक्लूडिंग एक बात सुनो, ये सब कहीं तपे हुए जले हुए तो नहीं है सारे? नहीं पॉजिटिव जले हुए हैं, पॉजिटिव जले हुए हैं। ये मानेगा शगुन, मानेगा शगुन। देखिए मेरा जो खास एक वजह थी इलेक्शन में आने की, आपने भी जिक्र किया कि थ्रिल होता है, सस्पेंस होता है। मुझे एक जो मिसिंग लगती थी, देखें पीटीवी के बारे में मैं एक बात जानता हूँ कि पीटीवी वो वाहिद चैनल, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह चैनल्स बहुत स्पीड से आ रहे हैं और हर किस्म का कल्चर लेकर आ रहे हैं। कोई म्यूजिक में बहुत आगे है, ARY माशाल्लाह एक ऐसा चैनल जो फैमिली चैनल कहलाया जाता है। बट जो कल्चरल चैनल था वो कुछ भी था, वो भले स्टैटिक कैमरास थे या कम काम होता था, स्केल कम था, लेकिन कल्चर पाकिस्तान को जो मतलब सैटेलाइट पे बूस्ट करता था वो पाकिस्तान टीवी था। यानी जब भी आपने दुपट्टा देखा, और दुपट्टे की लोग बहुत मतलब खिलाफ वर्जी करते हैं कि जी क्यों दुपट्टा इस जमाने में सैटेलाइट पे ही और सैटेलाइट, मैं कहता हूँ व्हाटएवर, लेकिन एक थीम रख के पीटीवी चला। वहाँ क्या होता था कि वहाँ जब वो गए और इतना सारा बड़ा सेटअप लगा और 5 हमने पाकिस्तान में बनाए हुए, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची, तो फील ये होता था कि यहाँ पे हम मोनोक्शियस एक उसमें आ गए, एक ट्रेंड में कि हमारा तो मेरा जो एक्चुअली जो मैं थोड़ा रिटेलिएट किया, मेरे अंदर एक चीज आई, वो ये था कि हमारे अंदर एक्टर्स में अदनान का मुझे पता है कि अदनान इज ए गुड एक्टर, ठीक है, अदनान के अंदर कैपेसिटी बहुत है। अदनान की यूजेज होता था कि अदनान जो है वो 3 सीरियल्स कर रहा है पीटीवी के, किसी में से दाढ़ी लगाई है, किसी में से बाल सफेद किए, किसी में ये यंगस्टर बना हुआ है। बट मेरा ख्याल ये था कि कंडक्शन, यानी अदनान एज ए गुड एक्टर इज देयर, जुवैरिया एज ए गुड एक्ट्रेस इज देयर, आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन मैं सोचता था कि इन्हीं लोगों ने जितनी एक्सरसाइज एक्टिंग में कर ली है, इनको थोड़ा सा एक ऊपर से जंप करवाया जाए, थोड़ा सा ज्यादा कुछ टेढ़ा काम करवाया जाए, तो ये लोग कहीं आप अदनान के कोई एक स्कार भी लगा सकते हैं, आपके कोई ऐसा काम हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट। तो मैं इस थोड़ा सा सुपरस्टिशियस कैरेक्टर्स में जाना शुरू किया। तो ऑफ कोर्स आप एक फैमिली स्टोरी में आप इतना एक हैवी गेटअप या हैवी टोनैलिटी नहीं रख सकते, तो मैंने उन चीजों को सस्पेंस, थ्रिल, चेज और डरावना, वो अच्छा लगा। पर हाँ वो अच्छा लगा। में हुआ ये कि जब एक्टर इन्वॉल्व हुआ तो उसको मजा आना शुरू हुआ। वो सर्वेसा लोगों को अब दिल चाहता है कि नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने का या नए लोगों के साथ, क्योंकि हमें फिजिक्स जो हमारी एक्सरसाइज होती है, जैसे अभी मैंने शमून के साथ प्ले किया, तो मतलब मैं भागी भी, मैं दौड़ी भी, वरना आप नॉर्मली जो प्लेस करते हैं आप एक चेयर टेबल पे बैठे या वहाँ से वहाँ जाके रुकना है, एग्जैक्टली वो यूं मुड़ना है। पीटीवी के जितने प्ले, जैसे अब आप देखें अशफाक अहमद साहब है, ये कुर्सी आप हैं, ये उस वहाँ से चलते हैं, तो वहाँ पे इन चीजों का कोई सिलसिला नहीं था। देखो तुम इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हो अदनान, तो ये बात है कि हर दौर के कुछ जरूरतें होती हैं, ठीक है। मैं वही आ रहा था। अशफाक अहमद बानो कुदसिया एक ऑथेंटिक नाम है, एक मुस्तनद नाम है उनका लिखा हुआ, ठीक है। मैं तुमको बताऊं कि जमाने के साथ साथ जो है वो चीजें बदलती हैं और लोग कुछ नई चीजें देखना चाहते हैं। शेक्सपियर का ड्रामा था, शेक्सपियर का ड्रामा आज आपने कंसीव करके आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे नया स्क्रिप्ट आ जाए, लेकिन शेक्सपियर अपनी जगह वो एक क्लासिक है, वो रहेगा। रहेगा। अब बानो कुदसिया जो है, उनके कुछ ड्रामे जो हैं वो अभी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं उसमें, ठीक है। अब जैसे कॉमेडी थिएटर आ रहा है, कॉमेडी थिएटर जो है वो टेलीविजन पे चलता है, मगर उसमें थोड़ा सा थिएटर का भी टच है, ठीक। वो बानो आपा का लिखा हुआ है, बानो कुदसिया साहिबा का, और उसमें वो बहुत जदीद तरीके से लिखा हुआ है, बहुत मॉडर्न एटीट्यूड है उसका। मैं आपसे वो अर्ज कर रहा था कि हमारे जब पीटीवी की जो मैंने बात का मकसद कहने का ये था कि हमारे पास जो नाम, शोहरत, जो भी इज्जत दी हमारे बाप को, हमारे वालिद को, मुझे, आपको, वो पीटीवी की मरहून मिन्नत है अल्लाह ताला के बाद, ठीक है। हमको हमारी बात से शनाख्त बनी ना, पीटीवी से हम लोग शुरू, मतलब मैं अपने बारे में ऐसा कर सकता हूँ, मेरी पीटीवी से शनाख्त बनी। लेकिन अब उसमें ये है कि अब जो चेंज आया है वो एक बड़ा एक खुशाइन बात है, अच्छा लगता है। कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि नहीं यार ये तो क्या ना करो इसे ऐसे,
उसको बताओ कि मैं समझता हूँ کہ پاکستان میں ایکچولی جو ریسورس آف انفارمیشن ہے وہ بڑا لیٹ ہے. سچی بات میں آپ کو تو جو ہے نا پاکستان میں آ کے وہ چیزیں ان ہو رہی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے اماؤنٹس میں مل رہی ہوتی ہیں. لائک کیبل کا پاکستان میں اب آنا اور اب کیبل کو فالو کرنا ایک اب والی بات ہو گئی. یعنی پچھلے 2-3 سالوں میں پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو 100 چینل ایک بچوں والی بات تھی کہ میں جب چھوٹا سا اٹلی میں تھا تو میں یوز ٹو سوئچ ٹیلی ویژن اینڈ سلیکٹ 99 چینلز میں سے کہ میں نے کون سے دیکھنے. تو 25 کارٹونس کے چینلز آتے تھے, 30 گانوں کے آ رہے ہوتے تھے, 20 جو ہیں فلموں کے آ رہے ہوتے تھے. پاکستان میں چونکہ وہ ہوا یہ کہ وہ ریسورس آف انفارمیشن بہت لیٹ تھی ہمارے پاس جو انفارمیشن کسی بھی چیز کی آتی رہی. اب جیسے ایکشن ہے, اب لوگوں نے فلمز, ایک زمانہ مجھے یاد ہے پاکستان میں 80s تھا میرے خیال میں, ارلی 80s کا, جب آپ ایک VHS اگر کسی باہر کی فلم کوئی آپ لیں اور تو وہ VCR پہ چھاپا پڑتا تھا اور بھائی وہ فلاں گھر میں VCR لگا ہوا ہے اور فلم چل رہی ہے, پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے. یاد ہے میں نے خود کیسٹوں میں دیکھی تھی, مجھے یاد ہے اما ابا کے ساتھ ہماری کاٹس ہیں, ان کے گھر میں نیا آیا ہے قربان, میں نے وہ فلم ارینج کی ہے, تم سب لوگ سماج جمع رہے ہیں تو پتہ چلا تم سب پہنچے. ہم باقاعدہ پائے بکتے تھے, باقاعدہ حلیم پکتی تھی, وہ ایک پورا سلسلہ میں لگے ہوئے, اور جب پائے نہاری وہ کھا کے ہم لوگ بیٹھ گئے ہاں پہنچ کے ارے صاحب پکنک ہوتی تھی. اور ایک بچے کو ضرور بھیجا جاتا تھا بار بار کہ جا کے بیٹا دیکھو پولیس میں ایک بچہ کیا لگتی تھی, وہ کبھی کچھ لے کر آتا تھا, کبھی لے کر آتا. یہ بات ہے کہ بہت سارے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز یہ کہتے ہیں آرٹسٹ ہمیں تنگ کرتے ہیں, نخرے دکھاتے ہیں, ٹائم پہ نہیں آتے ہیں. اور بہت سارے آرٹسٹوں کو یہ شکایت ہوتی ہے, جی ڈائریکٹر پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, وہ ہم پہ شاؤٹ کرتا ہے, ہم سے کام نہیں ہو سکتا, ہم سے کوئی زور سے بولے تو آئی کین ناٹ ایکٹ, میں پرفارم نہیں کر سکتا. لیکن وہ ڈائریکٹر جو پہلے ایکٹر ہوتا ہے اب پھر ڈائریکٹر بنتا ہے, وہ اس چیز کو سمجھتا ہے نا. Am I right? ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں ہما, اس وقت کتنے چینلز ہیں ہمارے یہاں, ARY سمیت ماشاءاللہ اتنے چینلز آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ایک چینل کا پیٹ بھرنے کے لیے کتنے پروگرامز چاہیے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, یو نو ویری ویل. اوکے, شمون کی ڈیوٹی لگا دی گئی, شمون کو کہا جناب آپ 10 ڈرامے بنائیں. ظاہری بات ہے کمیٹیڈ اپنے پروفیشن سے وہ کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کوالٹی بھی دے, کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ. کاشف جعفری صاحب آپ یہ کام کریں, جویریہ بی بی کے میری ڈیوٹی لگا عدنان صاحب, ہمارے ساتھ جتنے ایکٹرز ہیں ہمارے ہم اثر جتنے بھی ہیں جی آپ اس میں بھی ہیں, آپ اس میں بھی. ہم ساری بات ہے دال روٹی کما رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کیونکہ اب وہ پرائیویٹ خالی PTV نہیں ہے, اب بہت سارے چینل ہیں. اب اس نے کیا ہے کہ آپ سے میں نے ٹائم کمٹ کیا ہے جناب 11 بجے کا, آپ سے آج طے ہوا کہ جی 11 بجے میں آؤں گا. کوئی بھی چیز میرے ساتھ ہو سکتی ہے, آپ ایک دن پہلے مجھے کال کرتے ہیں. ہر آدمی کے اپنے اپنے کمٹمنٹس ہیں. اچھا ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارے ہی اپنے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ بڑا وقت پہ نہیں آتا, بڑا ستاتا ہے. یار عدنان یار دیکھ لو, عدنان ایکٹر صحیح ہے لیکن وہ مسئلہ بھائی ٹھیک ہے میں کریٹ کرتا ہوں, آپ نہ لیجیے مجھے, آپ مسئلہ کیا ہے کہ آپ اگلے کی پرابلم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. ہم وی آر ہیومن بینگ. وجہ کیا ہے کہ تمہارے اندر 18 گھنٹے کام کرنے کی ہمت ہے, تم 16 گھنٹے کام کرو گی, 16 گھنٹے کے بعد تم کیا کرو گی, مر جاؤ گی. آپ بھہ جاؤ گے کہ یار میرے ایک سائیکی ہے کیریکٹر کی, میں اس کو لے کے چل رہا ہوں, یہاں سے میں دوسرے میں شفٹ اوور کروں, پھر وہاں سے وہاں جاؤں, وہاں سے وہاں جاؤں. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے, ہوم ورک نہیں ہے. ڈائریکٹر جو ہے وہ سیٹ پہ آ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے یہ کر لوں, اس کی وہاں سے انٹری کروا لوں. اگر وہ پہلے سے مارک کر لے, ہمیں سے کتنے ایسے ڈائریکٹرز ہیں جن کو یہ سینس ہوتا ہوگا کہ جی آپ پراپر سین وائز شیڈیولنگ کر لیں, ٹائمنگس کر لیں. کاشف تمہارے کیا ہے اسٹائل کام کرنے کا؟ میرا ایک اسٹائل ہے کہ میں سیٹ وائز کام کرتا ہوں, اور جہاں تک لوکیشنز کی بات ہوتی ہے میں ریکی کرتا ہوں پورا پراپر طریقے سے. پراپس تو مطلب اسی سنجیدگی اسی روپ سے کام کرتے ہو؟ کیونکہ یہ سارے نئے جتنے لڑکے ہیں میں دیکھتی ہوں یہ بہت ہلا گلا کے ساتھ اور بہت فن کے ساتھ بہت مزے سے کام کرتے ہیں. تم اسی ایج گروپ میں ہو لیکن تھوڑے سے تم علامہ ٹائپ یو نو, ایسا ہے کیسے رہتے ہو؟ میڈم اس طرح ہی ہے. میں نے کام کیا, ابھی سے میں پلے کر رہا ہوں, بلکہ اس کے ساتھ ہی کر رہا ہوں. اس کے ساتھ میں نے پلے کیا تھا جب یہ احسان کو اسسٹ کر رہے تھے, یہ ایک وہ پلے کیا تھا. یہ سب سے بڑی کوالٹی مجھے اچھی لگی, یہ نہیں کہ منہ پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن ینگسٹرز میں ظاہری بات ہے میں اس کی اگر تعریف کر لوں گا بھائی مجھے آئندہ سیریل میں لے گا نا. لیکن اس میں یہ تھا کہ اس کا جو انٹرسٹ تھا ایز اے اسسٹنٹ پراپس کے لیے بھاگ رہا ہے جنونیوں کی طرح. احسان آرام سے بیٹھا ہوا تھا, جو اس کے کام تھے اس نے اس کو جو ڈیوٹی دی ہوئی تھی کہ یہ مجھے پراپس چاہیے, مجھے یہ آرٹسٹ چاہیے. یہ پاگل ہوا تھا, اس کو اپنے کھانے کا ہوش نہیں, پینے کا ہوش نہیں. اس کو یہ تھا کہ میں کسی طرح اس کو راضی کر لوں اپنے ڈائریکٹر کو.
یہ اس طرح کہ اپنے محبوب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا آپ کو ایسے کوئی ملا ہے اسسٹنٹ؟ کوشش نہیں, دیکھیں ابھی تک مجھے جتنے بھی اسسٹنٹ ملے ہیں وہ سارے نئے ہیں, ان کو بنانا پڑتا ہے. جیسے جویریہ نے بھی کہا تھا کہ میں اسسٹ کروں گی, ڈائریکٹر ویسی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کو ٹیک بھی کرنا ہے, اس کو موڈ بھی بتانی ہے جناب, اس کو لائٹنگ بھی دیکھنی ہے, پوائنٹر بھی دیکھنا ہے. اب تمام چیزیں اگر وہ ڈائریکٹر خود ہینڈل کرے گا تو اسسٹنٹ کا کیا کام ہے؟ یہ اسسٹنٹ نہیں, ایک بات تو ہے, لائٹنگ تو ڈائریکٹر کا ہی کام ہے. مطلب لائٹ جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے ٹیکنیکل اسٹاف کے بعد, میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ورک کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈائریکٹر کو مطمئن کس طریقے سے کرے گا. اب ایک میں سائٹ پہ بیٹھا ہوں, دیکھو مختلف ڈیوٹیز اگر ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے نا کہ بھائی تمہارا یہ کام ہے, تمہارا یہ کام ہے, تو بہت لوگ رہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوآرڈینیٹر کا کام بھی اسسٹنٹ کو دے دیتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, پاکستان میں جو جیسے میں ڈائریکٹر بنا تو مجھے شروع میں نہیں سمجھ میں آتی تھی, لیکن آگے جا کے مجھے کوئی چیز کلیئر ہونا شروع ہوئی. وہ چھوٹی سی بات میں مطلب اس کا بنتا ہے ان شارٹ کہ پاکستان میں ابھی تک, یعنی اب جب سے ARY اور مختلف چینلز اور آگے ہیں, اب لوگوں نے جا کے پروڈکشن کو سیریس ایک جاب سمجھنا شروع کی. سچی بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ایکٹر جو تھا پاکستان میں وہ ایک سکیلنگ ہے. پاکستان میں عدنان جیلانی ہے, پورے پاکستان میں لوگ عدنان جیلانی کو جانتے ہیں. جویریہ ہے, پورے پاکستان میں جانتے ہیں. آپ کو لوگ پورے پاکستان میں جانتے ہیں, اور آپ لوگ ماشاءاللہ پچھلے 7, 8, 10 سالوں سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں ہر آدمی. ہوا کیا کہ ایکسپلوریشن آف نیو ایکٹرز کی اسکیلنگ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ سینئر ایکٹرز آئے, آپ لوگ آئے, جویریہ آئے, ان لوگوں نے ظاہر نئے لوگوں کی طرح آئے تھے, انہوں نے آ کے اپنا کام پکڑنا شروع کیا. کیونکہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں تھی, ہمارے پاس اچھے پروڈیوسرز نہیں تھے. پروڈیوسر میں اس کو نہیں کہتا کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہو, میں کہتا ہوں اس پروڈیوسر کو تھوڑا سا سسٹمیٹکلی پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب فنڈامنٹل ایک جاب ہوتی ہے ان سائڈ کہ میری کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اس سے کیا ہوا کہ نئے لوگ سروے نہیں ہو سکے, نئے لوگ سامنے نہیں آ سکے, تو وہ ایسا لگنے. اب جو جیسے عدنان کی اویلیبلٹی کی بات تھی کہ اویلیبلٹی اب جا کے لوگوں کو آپس میں بری لگتی ہے, ڈائریکٹر اور ایکٹر میں پھڈا ہو جاتا ہے کہ جی کیوں ہوتا ہے. میں بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ڈویژن یعنی چاپنگ آف جابز نہیں ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے, ایک دن سنڈے آتا ہے بیچ میں, ان 6 دن کو آپ ڈیوائڈ کرنا جانا. ان کو آپ جائیں منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, یہ آپ جس طرح باہر کام ہو رہا ہے. یہ بالکل جو ہے نا یہ پلاننگ, ہوم ورک, یہ بہت ضروری ہے, پیپر ورک بہت ضروری ہے. ایک لفظ جس سے مجھے بہت اچھا, اب اس کی وہ ہے مینج. مجھے چڑ اس لفظ سے مینج آپ سپوز ہمارے یہاں کام کے ساتھ ساتھ کچھ دوستیاں بھی ہیں, کچھ آبلیگیشنز بھی ہیں. ایک فون مجھے آتا ہے جن کے ساتھ میں برسہ برس سے کام کر رہا ہوں, میرے باپ نے کام کیا. یار عدنان وہ تمہارا چچا بول رہا ہوں, حالانکہ میرا کوئی چچا ہی نہیں ہے جی, میں چچا بول رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کون سا چچا بول رہے ہیں, آپ گنتی کروا دیجیے. جی میں فلاں چچا بول رہا ہوں. میں نے کہا جی فلاں ایکس وائی, کیسے آپ چچا, ٹھیک ٹھاک مزے میں. یار بیٹا ایک کام ہے, کل کیا کر رہے ہو. میں نے کہا سر کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہوں گا. کل تم 12 بجے میرے پاس آ رہے ہو. تم 12 بجے میرے پاس آ رہے ہو. میں نے کہا صاحب سے کس نے کہا. بس میں کہہ رہا ہوں میرا مان ہے تم پہ. ارے بھائی آپ کے مان کے چکر میں جس اگلے کو میں نے ٹائم دیا وہ بیچارہ کیا کرے گا, وہ سر پکڑ کے رہے گا. اس پہ آپ ان سے برائی بھی لیتے ہیں, ان سے آپ ان کی نظر میں بھی ٹائم کے لیے آپ کو پورے مارکیٹ میں بات پھیلائی جائے گی کہ عدنان جیلانی نے یہ کر دیا تھا. یہ دیکھو کہ آدمی اپنے کام سے مخلص کتنا ہے. مجھ سے نہیں ہوتے ایک وقت میں 2 سیریل ایک دن کے اندر. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے کہ ہر انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے. ایگزیکٹلی مطلب میں ہوں, میری ایک بچی ہے, مطلب شمون ڈائریکٹر ہے لیکن میرا شوہر ہے, مطلب فرسٹ ہی از مائی ہسبینڈ نا, تو مجھے اس کو بھی ٹائم دینا ہے, مجھے اپنی بیٹی کو بھی ٹائم دینا ہے. مطلب اگر ہم 9 to 5 چلو ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم 9 to 9 تو کر سکتے ہیں, 9 to 8 تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو اب نیا اسکیجول لوگوں نے اسٹارٹ کر دیا ہے کہ جی رات بھر ریکارڈنگ, آپ کے لیے ایزی ہوتا ہوگا کیونکہ آپ نے پھر سارا دن پڑھ کے سونا ہے. لیکن ایک ہاؤس وائف کی پوری ایک جاب ہوتی ہے, اسے گھر جا کے کھانا بھی پکانا ہے, اسے اپنے بچے کو بھی سنبھالنا ہے, اسے اسکول بھی بھیجنا ہے. آپ کبھی اس طرح آ کے نہیں سوچتے کہ جو آرٹسٹ ہے اس کی اپنی ایک لائف ہے, اس کو کبھی آپ اس کی لائف کہتی ہے گھر سے باہر جا کے سو جاؤ, جہاں سے ہے وہیں جا کے سو جاؤ. بھائی یہ آنے کی گھر پہ ضرورت کیا تھی. اب پرسوں پھٹا ہوا اس بات پہ, وہ کہہ رہی بھائی دیکھو تمہاری وائف جو ہے وہ خود ایک ایکٹریس ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے. اگر ایکٹریس ہے نا, ہے تو بھائی پہلے انسان نا, یہ انسان نہیں روٹی وہ بھی ایکٹریس کو بھوک لگتی ہے, بھوک نہیں لگتی ہے. میں اگر ایک ایکٹریس ہوں اور میرا ہسبینڈ ڈائریکٹر ہے تو اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جی میں اگر لیٹ آتی ہوں
ٹھیک ہے فائن میں لیٹ آتی ہوں, میں بہت کبھی کبھی بہت لیٹ پہ آتی ہوں. ایون ابھی تھوڑے دن پہلے میں پوری رات میں نے 1:30 بجے تک میں نے شوٹ کیا, اس کے بعد صبح 4 بجے میں تھر گئی ہوں شوٹنگ کے لیے. میں سوئی نہیں تھی اور میں 3 دن تک میں کنٹینیو صرف جاگ رہی تھی, اور میں رات کو 10:30 11 بجے آ کے سوئی. چہرے بگڑ جائیں گے, میک اپ کی تھاپیاں لگیں گی, اس کے بعد آپ کہیں گے جی آپ یہ سوچیں کہ ایک انسان کتنے آورس تک کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو انڈرسٹینڈ, مطلب مجھے شمون کو ٹائم دینا ہے نا, مجھے اپنی بچی کو ٹائم دینا ہے, تو وہ 1 دن انڈرسٹینڈ کرے گا میری پرابلم, 2 دن کرے گا, لیکن تیسرے دن ہی نہیں. اچھا, اور ایک چیز اور ہے جس میں یہ ساری باتیں سدنان نے کی, کاشف نے کی, آپ نے سب لوگ کر رہے, اتنی محنت, جیسے ابھی اس نے تھر کا ذکر کیا کہ تھر گئی مثال ہے, میں کسی کو کہہ نہیں رہا, میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ جی تم میرے ساتھ 4 دن جو ہے تم نے انڈر واٹر شوٹنگ کرنی ہے, میرا پلے ہے, بس مجھے نہیں پتا صبح 7 بجے ہم پانی میں کود جائے کریں گے اور ہم پانی میں گئے, تو ایکسپیکٹیشن ہے اگر یہ اپنے شوہر سے یا یہ اپنی بیوی سے یا اپنے گھر والوں سے کسی وجہ سے یہ پرمیشن لیتا ہے اور کہتا ہے بھی 5 دن میں گھر نہیں آ سکتا, ٹھیک, اس پہ بھی 2 ٹرسٹ ہوتے ہیں, ایک آف دا پروڈکٹ, سیکنڈ گڈ منی, ٹھیک ہے. اب یہ دونوں چیزیں لیک کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اینڈ دا تھرڈ جو ڈیلیما ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ پرمیشنز بھی لے لیں, چلیں پیسے بھی ڈسکس ہو گئے, اور آؤٹ پٹ پہ تو ظاہر بلیو کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں ایڈٹ ہو کے کیا نکلتا ہے, تو 5ویں دن یہ پتہ چلتا ہے کہ جی دیر از سم تھنگ کہ وہ پانی میں مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی, پانی میں گئے تو وہ گڑبڑ ہو گئی, تو یہ ہو گیا اب یہ پانی میں پڑی ہوئی ہے منہ ڈال کے اندر اور شوٹنگ نہیں ہو رہی. تو یہ سمجھے, میں نے بہت لاؤڈ آپ کو مثال دی ہے. تو پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ لوگ باتیں بہت کرنا جانتے ہیں, ابھی تک اسکیلنگ لوگوں نے ویٹ کرنا, مطلب ایک ہوتا نا کہ آپ کو وزن پتا ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا وزن کیا, میں تھر جا رہا ہوں تو میں تھر جا کے کیا کروں گا. ایک بات سنو, پاکستان کی بات کر رہے ہو, کس سے کمپیئر کرو گے؟ میں کسی سے کمپیئر نہیں کرتا, میں پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں مینج لوگوں سے کمپیئر کرتا ہوں, جو مینج جو نئے ڈائریکٹرز کا کام آپ نے دیکھا اور ان کو پسند کیا. کچھ لوگوں کو ان میں خامیاں نظر آتی ہیں, لیکن ناظرین بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی سیکھ رہے ہیں اور بہتر کام کرنا چاہتے ہیں. ان سب کے عزائم بلند ہیں اور ان کی نگاہیں اوپر فلک کی طرف ہیں. یہ سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں اپنے پارٹیسپینٹس کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہاں پر آئے اور اتنی اچھی اچھی باتیں کی, اور جس میں کاشف جعفری بڑے سنجیدہ رہے لیکن یہ ہیں ہنستے مسکراتے ہوئے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. Music is feel, music is love, and we all love music. اچھا میوزک چاہے کسی بھی زبان میں ہو, اور اگر وہ زبان ہمیں نہیں بھی سمجھ میں آتی, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, ہم اس کی دھن پر سر دھنتے ہیں, اسے انجوائے کرتے ہیں اور اس کی میلوڈی کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ہر طرح کا میوزک ہے, کلاسیکل, سمائی کلاسیکل, فوک, ویسٹرن, پاپ, ہلکی پھلکی, جتنی بھی میوزک کی قسمیں سب پاکستان میں گائی جاتی ہیں, کمپوز کی جاتی ہیں, اور لوگ ان کو سنتے ہیں. اب ایک بڑا بلینڈ ہے ایسٹرن اور ویسٹرن, اور ایک نئی چیز بھی ہے کہ جو ایسٹرن ہے اس کو تھوڑا سا ویسٹرنائز کر دو, اور بہت کچھ ہے. میری باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے ہم اپنے پروگرام میں کس پر بات کریں گے. ہم بات کریں گے اپنے میوزک پر, اور اس حوالے سے آئیے میں آپ کو اپنے پارٹیسپینٹ سے ملواتی ہوں. میرے پہلے گیسٹ جو یہاں موجود ہیں یہ ہیں ہمارے ینگسٹرز میں بہت پاپولر شہزاد رائے. تھینک یو جی. اور شہزاد رائے کے ساتھ جناب سلمان الوی. سلمان الوی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہیں کیوٹ سی پیاری سی شکیرہ خراسانی, اور وہاں بیٹھے ہیں جیز بوائے یاسر اختر. اور آئیے اب ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا گا رہے ہیں. ہاں جی, شہزاد رائے, آپ بہت سارے ٹور کر رہے ہیں اور بہت شوز کر رہے ہیں, بہت زیادہ پاپولر ہیں, کیا ہے اس کے پیچھے؟ تھینک یو. اس کے پیچھے اچھا میوزک کی اگر بات اچھا اتنا لمبا پاز آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں سوچنا پڑ رہا ہے کہ واٹس بیہائنڈ مائی سکسیس. ہاں نہیں, اس کے پیچھے مجھے صرف دعائیں لگتی ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں پھر ہر دفعہ یہ نہ کہا کرو. اچھا, ٹیلنٹ بھی ہے یا نہیں؟ ٹیلنٹ شاید کبھی اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ ڈیزرو کرتے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کو اگر مل جائے تو آپ سوچتے ہیں پھر وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہم سے زیادہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور بڑے
زبردست ہوتے ہیں. شہرت کسی کسی کو ملتی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن اب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میوزک, اس لیے میں سوچا تھا میں کون سی بات کروں. ہاں ہاں نہیں اتنا ٹائم لگایا سوچنے میں کہ وی تھاٹ کہ کچھ گڑبڑ ہے. گڑبڑ مجھے بھی کبھی لگتی ہے. لگتی ہے. اچھا یہ لڑائی ہے آپ کی ان سے سلمان علی سے؟ نہیں ہماری, ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. This what I'm asking کہ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. میرے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں کی نفرت کرتے ہیں بہت زیادہ, ان میں سلمان کچھ لوگوں کی کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی بہت زیادہ کرتے ہیں. ان کو ذرا گیپ میں ڈسٹینس میں بٹھانا چاہیے تھا. اچھا اچھا کیوں کراس فائر ہو رہا ہے؟ وی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو سفر ہیئر. نہیں ابھی جب ہم پروگرام سے پہلے آئے تو سب سے زیادہ گپ شپ میں اور سلمان صاحب لگا رہے تھے. نہیں وہ دنیا دکھاوے کے لیے ہوگا نا کہ دیکھیے جی ہم کتنے اچھے دوست ہیں, ہمارے درمیان کچھ گڑبڑ نہیں ہے. اچھا یہ آپ گڑبڑ سر یہ بتائیں ذرا, گڑبڑ کریٹ کی جا رہی ہے یہ آپ کو پتا ہی نہیں, آپ کو پتا نہیں کہ ایج ڈفرنس بے شک ہوگا لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے دوست بھی ہیں. نہیں بال سفید کر لینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایسے انہوں نے رکھا ہوا ہے لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے. ہی از ڈن اٹ انٹینشنلی تاکہ لوگ میچور اینڈ یو نو ریسپانسبل سمجھیں. میں کہتا ہوں جیسا میٹر ہوگا وہی تو باہر آئے گا. اچھا اچھا یو ہیو گریٹ میٹر. یہ کہتے ہیں جب آپ پریزیڈنٹ بن جائیں کسی ملک کے اور اگر آپ کے بال سفید نہ ہو تو لوگ آپ کو صحیح طرح ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ان کا ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ان کے بال سفید نہیں ہو تو لوگ کہیں گے یہ کدھر سے گا رہے ہیں, کس طرح سے گا رہے ہیں. آپ خود ان کی پریکٹس اتنی ہے اتنا ہے. تو وہ میں نے کسی پاپ سنگر کے ویسے بال سفید نہیں دیکھا ہے. کوئی ہے نہیں نا؟ ابھی ایکچولی ہونے والے ہیں, ابھی بھی پیدا ہوئے نا سنگر, پچھلے 10 سال میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے ملک میں. تو وہ ابھی آہستہ آہستہ. کیا ہے سوری تمہارے بالوں کا اوریجنل کلر گرے تو نہیں ہے؟ نہیں کیا تمہارا بیسک کیا ہے یاسر؟ آئی مین یو آر ان سو مینی فیلڈز, آئی مین سائملٹینیسلی یو آر ان سنگنگ, یو آر ان ڈائریکشن, یو آر ان ایکٹنگ, ان یور ماڈلنگ ایز ویل. ایکچولی all I consider them one field. It's just a way to express your feelings, your creative abilities. جیسے آرٹسٹ ہوتا ہے اپنے فن کو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپریس کرتا ہے, تو چاہے وہ سنگنگ ہو. پہلے ایکٹرز بھی ہوتے تھے جیسے ٹونی کرٹس ہو گیا, اور بہت سے ایکٹرز ہیں جو پہلے خود گایا کرتے تھے, ایکٹ بھی کرتے تھے. تو بیچ میں کچھ عرصہ ایسا ہے کہ اس میں اس طرح کے لوگ غائب ہو گئے تھے. بالکل آئی ایگری کہ پرفارمنگ آرٹ ہے سب. ایون سنگنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں بالکل الگ چیز ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. الگ چیز ہے. نہیں جیسے میں تو گانا نہیں گا سکتی. نہیں آپ دیکھیں مسرت نذیر کو دیکھ لیں, آپ نور جہاں کو دیکھ لیں, فور دیٹ میٹر جان ٹراولٹا کو دیکھ لیں آپ, دیٹ میٹر ویسٹ کے اندر تو آپ. اگر آپ ایکٹنگ سے ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں تو ریسنٹلی لائک کچھ عرصے پہلے میل گبسن نے بریو ہارٹ جیسی بڑی فلم بنائی ہے, ہی از این ایکٹر آلسو. تو یہ کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, اگر آپ دل سے کر رہے ہیں, if you are expressing yourself nicely and the message is being conveyed to the listener or viewer, that means that you have made. سلمان صاحب آپ کی جو اسپیشل فیلڈ ہے یا آپ کی جو پہچان ہے وہ ہے غزل کی گائیکی. اور اس غزل گانا اتنا مشکل کام ہے کہ جو شاعری ہے اس کو آپ سمجھیں, اس کا الفاظ کی صحیح ادائیگی ہو, تلفظ بالکل ٹھیک ہو, اور اتار چڑھاؤ یہ سب ہے نا بہت گڑبڑ ہے, مشکل ہے. شاعری آپ چاہے غزل گائیں چاہے گانا گائیں, بہرحال اپنے طور پہ سمجھنا تو پڑتا ہے, بیکاز جب تک آپ سمجھیں گے نہیں ہوتے آپ اپنے ایکسپریشن کیسے لے کر آئیں گے. نہیں وہ گانا میں تو ڈم 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 ڈا 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 شاعری تو نہیں تو اس میں سمجھ بھی اتنی چاہیے. میرا مطلب اس کے اندر اس کے لیے آپ کو کوئی لینگویج پہ کمانڈ ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کی ووکیبلری تو بہت اچھی ہے, لیکن وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں. سلمان بھائی ایک بات میں کہوں گا کہ کچھ باتیں اتنی سمپل ہوتی ہیں اور اتنی اچھی طریقے سے کہی جاتی ہیں کہ آپ کو ان کو بار بار سننے میں مزہ آتا ہے. بہت سارے گانے ہیں, اب یہ ڈم ڈم کی بات آئی تو نازیہ سنگھ کا گانا ہے ڈم ڈم دیدی, that became a very popular song. Putting an example, what happens is کوئی اور فیچر ہوتا ہے which attracts that particular make either that the song attractive, you know. performance. Yeah, اور نہیں تو melody is احمد رشید attractive ہے. صاحب جب گاتے تھے تو ان کے جو ایکسپریشن ہوتے تھے, ایون دا پرفارمنس آن دا اسٹیج واز سو پلیزنگ ٹو لائک ویئر کے دیکھنے والے کو اتنا مزہ آتا تھا اس کو دیکھنے میں کہ کچھ بھی وہ گا دیں, سمپل اگر گنتی بھی گن دیں تو وہ مزہ آتا تھا سننے کے لیے. سچ بات اصل میں یہ ہے کہ میوزک ابھی انٹرٹینمنٹ ہے پوری دنیا کے اندر, اور ہر قسم کے گانے اگر نہیں بنیں گے, جب آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ خوشی کے گانے سن لیں,
اگر اداس ہو، اگر آپ اداس گانے سنیں تو اور اداس ہو جاتے ہیں. اگر آپ خوش ہوں، خوشی کے گانے سنیں آپ اور خوش ہو جاتے ہیں. اکثر آپ فنی گانے سننا چاہتے ہیں. ابرار کے میں سنتا ہوں گانے اتنے مزے کے ہوتے ہیں، اور دوسرے گانے سنتے ہیں ابرار ناراض ہو جائے گا سن کے. نہیں ابرار نہیں، بڑی فنی لیرکس آپ نے دلوں تک نہیں سنا. تو وہ سارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کا مزہ ہے اس میں. مزہ نہیں، وہ فنی ہے. نیگیٹو سوچنے پہ آجائے گا مجھے فنی کا. نہیں میں بالکل فنی کہوں گا، کیونکہ ہنسانا جو ہے نا وہ سب سے بڑا آرٹ ہوتا ہے، اور گانا گا کر اپنے ایکسپریشن سے، اپنی شاعری سے ہنسانا. جی جی، اور ایسا بھی گانا ہوتا ہے کہ گا رہا ہوتا ہے بندہ دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ کیا گا رہا ہے. اب یہ دو چیزیں ابھی جیسے ہم ہنس رہے ہیں، کچھ لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں ویسے گانے والوں کو دیکھ کے، کچھ لوگ رو بھی رہے یہ ہوتے جو ہیں. آپ کہتے ہیں نا دل اداس ہوتے ہیں تو خوشی کے گانے کوئی نہیں سنتے. نہیں میں تو سنتا ہوں. میرے دل اداس ہو تو میں اور اداس گانے سنوں گا تو اور اداس ہو جائیں گے. اچھا یہ شہزاد یہ آپ نے سفیانہ کلام کے ساتھ کیا چیز؟ بیکاز آئی ریڈ اٹ سم ویئر، آئی مین اٹس ناٹ مائی پرسنل اوپینین، آئی ریڈ اٹ سم ویئر کہ جی شہزاد تو ہلا گڈلا گاتے ہیں، پاپ گاتے ہیں. اچانک ان کو کیا پڑی کہ انہوں نے جو ہے وہ شعراء کا اور استادوں کا کلام اٹھایا اور اس پہ تبادلہ شروع کر دی. استاد کے کلام پتہ نہیں کس کلام کی آپ بات کر رہی ہوں، کہاں آپ نے پڑھا، لیکن علامہ اقبال شاعر مشرق کی پوئٹری میں نے گائی، اور ہماری کلاس 6 کی بک میں ہوتی تھی وہ پوئٹری، اور ہم بچپن میں بھی گاتے تھے تو وہ بڑے ہو کر بھی گا دی. تو اور مجھے ابھی تک جتنا میرے نارمل گانوں سے زیادہ جتنا لا الہ الا اللہ یا رب المسلم پر اپریشیٹ کیا لوگوں نے، اتنا ابھی تک نارمل گانوں کا بھی نہیں کیا. یا رب دل مسلم جو ہے یہ گایا جا چکا ہے اور ان اے ویری ڈفرنٹ مینر، ان اے ویری ڈفرنٹ شیڈ، ان اے ویری ڈفرنٹ ٹون. ابھی جو اس کو بنایا ہے آپ نے، ہاں تو اچھا آپ سے نہیں پوچھوں، آپ سے پوچھوں گی. ہاں میں بھی کہنے والا تھا، مگر کچھ بات کرنے والا تھا میں اس سے. پہلی چیز تو یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا، میں نے نہیں اٹھایا،